میں نہیں جانتا حکمت کہ وہ لوگ پولیس کو میری نشاندہی کر سکیں گے، لیکن گوہر تو میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ اسے علم ہے کہ میں ہی مولوی وصال الدین صاحب کے پاس آیا تھا۔ وہ کہاں گئی یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جب اسے حقیقتوں کا علم ہوگا تو وہ مجھ سے نفرت کرے گی۔ حکمت، اس کی نفرت میرے لیے سب سے بڑا تازیانہ ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، لیکن فی الحال میں نے جو کچھ سوچا ہے براہ کرم تم اسے غور سے سنو۔ کہو، حکمت روندھی ہوئی آواز میں بولا۔ میرا اب یہاں رہنا درست نہیں ہوگا، مجھے یہاں سے جانا پڑے گا۔ کہاں؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ہاں لیکن کیا؟ میں یہ شہر ابھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر کہاں رہو گے؟ کوئی ٹھکانہ تلاش کر لوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جذباتی باتیں مت کرو حکمت، یہ ہونا ہے۔ لیکن پھر بھی نہیں حکمت، اس سلسلے میں کوئی ضد نہ کرو، میری ہی نہیں تمہاری اور خالہ رقیہ کی سلامتی کا سوال ہے۔ اور پھر حکمت، تمہارے پیچھے ایک پورا گھرانہ ہے۔ دیکھو میرے دوست، کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں کرنا۔ میں اپنی تمام چیک بکس سائن کیے دیتا ہوں۔ جو پیسہ بینکوں میں جمع ہے اس کے بارے میں تمہیں پورا اختیار ہے۔ ضرورت کے وقت نکالتے رہنا، میری فکر بالکل مت کرنا۔ میں اپنی تنہا ذات کے لیے کہیں سے بھی بندوبست کر لوں گا۔ خالہ رقیہ کا بھی خیال رکھنا اور اپنی بہنوں کا بھی۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے وقت مجھے اس کی مہلت دے کہ میں تمہارے ساتھ دوبارہ رہ سکوں۔ اس لیے یہ گھر بھی نہ چھوڑنا اور یہاں زندگی بسر کرنا، میری واپسی کا انتظار کرنا۔ ویسے اس دوران میں تم سے رابطہ رکھوں گا۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ساری معلومات حاصل کرتے رہو۔ میرا خیال ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں اور تم ساتھی تھے۔ تم اپنے طور پر وصال الدین صاحب کے پاس جایا کرتے تھے، اسی طرح وہاں جاتے رہنا۔ بلکہ اگر گوہر مل جائے تو اسے سمجھانے کی کوشش کرنا کہ اس کے باپ کا قتل میں نے نہیں کیا، وہ ایک آصیب ہے جو وصال الدین کا قاتل ہے۔ حکمت، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہنا، اس کی تلاش جاری رکھنا۔ میں تم سے کسی نہ کسی شکل میں رابطہ رکھوں گا، سمجھ رہے ہو نا؟ یار تمہارے بغیر دیکھو حکمت، مصلحت وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے اگر جذباتی طور پر قدم رکھے تو میں بھی مارا جاؤں گا اور تم بھی۔ مجھے تو خیر اپنی پرواہ نہیں ہے، لیکن تمہارا تو پورا خاندان ہے جس کی حفاظت ضروری ہے۔ حکمت میرے دوست، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر تم وہی کرو گے تو مجھے اپنے مشن کی تکمیل میں آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے نادر، حکمت نے بدستور بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تو پھر اب میں ذرا چیک بکیں وغیرہ سائن کر دیتا ہوں۔ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، جذبات کے بجائے عقل سے کام لینا۔ تم میری طرف سے بالکل لا تعلق رہو گے۔ پولیس اگر یہاں تک پہنچ بھی جائے تو بالکل اعتراف مت کرنا کہ تم نادر نامی کسی شخص کو جانتے ہو، سمجھ رہے ہو نا؟ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔ پھر تمام ضروری امور طے کرنے کے بعد میں نے گھر کو چھوڑ دیا۔ آدھی رات کو گھر سے نکلنا بھی ایک مشکل امر تھا، لیکن میں زیادہ خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ عارضی طور پر ٹرک کا وہ اڈا ہی میرے لیے زیادہ مناسب ہے۔ زمین پر سوتے ہوئے لوگ دنیا کے جھگڑوں سے آزاد، وہاں ہی مجھے سکون ملے گا۔ اپنے لیے کوئی جگہ بنا ہی لوں گا اور اس کے بعد میں اس جانب چل دیا۔ یہ جگہ واقعی میرے لیے گوشہ عافیت ثابت ہوئی تھی۔ کسی نے مجھ پر غور ہی نہیں کیا۔ میں نے حلیہ بھی ذرا ایسا ہی بنا لیا تھا۔ اپنے لیے اتنے پیسے میں لے آیا تھا کہ اخراجات میں کوئی دقت نہ ہو۔ مٹی کی تخلیق جب مٹی سے ہم آغوش ہوتی ہے تو لطف ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ آرام دہ مسحریاں، ایئر کنڈیشنڈ اور دنیا کی ہر آسائش انسان آسانی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن زمین کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ مجھے بڑا سکون ملا تھا۔ پھر صبح کو کسی نے کندھا پکڑ کر جگایا اور میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ بڑی بڑی مونچھوں والا ایک تندرست و توانا آدمی تھا۔ ٹرک دھوئے گا جوانا؟ اس نے سوال کیا۔ میں حیرت سے بولا۔ میں بولتا ہے ٹرک دھوئے گا؟ ایک لمحے میں بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اچھا موقع تھا اپنے آپ کو اس ماحول میں ضم کرنے کا۔ میں نے جلدی سے کہا، کیوں نہیں دھوئے گا صاحب؟ اوئے جیتا رہ جیتا، آ جا پھر، اس نے کہا اور مجھے لے کر ایک ٹرک کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے دوسرے لوگوں کو بھی دیکھا ٹرک دھوتے ہوئے۔ ڈرائیور آپس میں بات چیت کر رہے تھے، چائے پی رہے تھے۔ میں نے یہی غنیمت سمجھا کہ پہلے یہاں تھوڑی سی جگہ بنا لوں، باقی سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا۔ چنانچہ میں دوسروں کی طرح بالٹی میں پانی لے کر ٹرک دھونے لگا اور میں نے یہ پورا ٹرک صاف کر دیا۔ مونچھوں والا شخص پھر میرے پاس پہنچ گیا اور اس نے ٹرک دیکھا اور مسکرا کر بولا، محنتی لڑکا لگتا ہے۔ ابھی سنو، کدھر رہتا ہے تم؟ یہیں خان صاحب، کوئی ٹھکانہ اور نہیں ہے۔ اوئے جیتا رہ جیتا رہ، کلینر بنے گا اپنا؟ کیوں نہیں خان صاحب، تو پھر تیرا ڈیوٹی پکا۔ ہمارا نام جمعہ خان ہے، ابھی ہمارے ساتھ رہو، تم کو 20 روپیہ روز دے گا، چلے گا؟
بالکل چلے گا. کیا نام ہے تیرا؟ نادر. میرے منہ سے سچ نکل گیا. جیتا رہ نادر خانہ. ابھی جاؤ ناشتہ کرو ہمارے حساب میں، اور یہ آج کا 20 روپیہ رکھو. مگر ٹھہرو، ناشتہ ہمارے حساب میں کرے گا تم؟ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا، اور بعد میں مجھے ساری تفصیلات معلوم ہو گئی. یہاں لوگوں سے گھل مل گیا تھا. پتہ چلا کہ جمعہ خان ٹرک لے کر جاتا ہے، اس کے ساتھ 2 کلینر ہوتے ہیں. پھر اس کا ٹھکانہ یہی ہے، کیونکہ یہاں اس کی ٹرانسپورٹ کمپنی کا اڈا ہے. میں نے سوچا کہ کوئی حرج نہیں ہے، ماحول میں ذرا سی تبدیلی بھی ہوتی رہے گی. جہاں تک معاملہ رہا وصال الدین کے قتل کا، تو واپس تو آتا ہی رہوں گا. اگر کوئی سنگین صورتحال ہوئی تو کم از کم بھاگ نکلنے کے امکانات تو پیدا ہو جائیں گے. چنانچہ یہ سب کچھ مجھے پسند آیا اور میں نے اسے مستقل اپنا لیا. دوسرے دن ہم لوگ ٹرک پر مال لوڈ کروا کر روانہ ہو گئے تھے. رات کو سفر کا آغاز کیا گیا تھا. ساری رات سفر جاری رہا. صبح کو ایک ویرانے میں قیام کیا گیا. ٹرک کو درختوں کی چھاؤں میں کھڑا کر دیا گیا اور جمعہ خان زمین پر چادر بچھا کر سو گیا. ہم میں سے ایک کی ڈیوٹی تھی جو دن میں ٹرک کی نگرانی کرتا. دوسرا کلینر جس کا نام حفیظ خان تھا رات کو سو گیا تھا. ٹرک کے پچھلے حصے میں بیٹھ کر جمعہ خان کے ساتھ رہا تھا اور باتیں کرتا رہا تھا. چنانچہ مجھے بھی اس وقت سخت نیند آ رہی تھی. میں بھی درخت کے دوسرے حصے میں چادر بچھا کر سو گیا اور پھر دوپہر تک ہم لوگ سوتے رہے. دوپہر کو جمعہ خان اٹھا، ساتھ لیا ہوا کھانا وغیرہ کھایا جو موٹی موٹی روٹیاں اور بھنے ہوئے گوشت پر مشتمل تھا، اور ایک بار پھر سفر کا آغاز ہو گیا. پھر ایک طویل سفر طے کر کے ہم ایک شہر پہنچ گئے. اس کا نام دلاور نگر تھا. دلاور نگر میں بھی ایسا ہی ایک اڈا بنا ہوا تھا جہاں ٹرک ان لوڈ ہوا. بہرحال 5ویں دن ہم واپس پہنچے تھے، اور یہ 4 دن میرے حساب سے بہت خوشگوار گزرے تھے. بالکل ہی نئی زندگی تھی یہ، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ دن یہاں بآسانی گزارے جا سکتے ہیں. اب کم از کم 2 دن کی چھٹی تھی. چنانچہ اس رات آدھی رات کے قریب میں چوروں کی طرح چھپتا چھپاتا اپنے گھر پہنچا. گھر کا ماحول سنسان پڑا تھا. حکمت اپنے کمرے میں سو رہا تھا. رقیہ خالہ اپنے کمرے میں تھی. بہرحال حکمت کو اس وقت جگانا اچھا تو نہیں لگا، لیکن راتوں رات مجھے واپس بھی جانا تھا. چنانچہ میں نے حکمت کو جگایا اور وہ مجھے دیکھ کر مجھ سے لپٹ گیا. تم آ گئے؟ ہاں حکمت، کیا خبریں ہیں؟ تھے کہاں؟ بتا دوں گا، تم پہلے مجھے یہ بتاؤ. نہیں کچھ نہیں. قاتل نامعلوم ہے، اسے مذہبی جنونی قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی مذہبی جنونی نے مولوی وصال الدین کو قتل کر دیا اور ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا. گوہر کو؟ میں نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا. ہاں، گوہر لاپتہ ہے. پولیس میں رپورٹ درج ہو گئی ہے جو محلے والوں نے کروائی ہے. کچھ نے تو یہ کہا ہے کہ انہوں نے قاتل کو دیکھا ہے اور ضرورت پڑنے پر اسے پہچان بھی سکتے ہیں. بس اس سے زیادہ کوئی اور معلومات قاتل کے بارے میں فراہم نہیں کی گئیں. گوہر لاپتہ ہے. پولیس بہرحال اسے اپنے طور پر تلاش کر رہی ہے، لیکن تم خود سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ اس پیمانے پر نہیں ہوگا جس پیمانے پر ہونا چاہیے. بھلا پولیس کو کیا پڑی ہے کہ ایک معمولی آدمی کی بیٹی کی بازیابی کے سلسلے میں جدوجہد کرے؟ مولوی وصال الدین کا قتل تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن گوہر کی گمشدگی کا راز نہیں کھلتا. کہاں ہو میرے دوست؟ تم یقین کرو میری زندگی کی خوشیاں تو ادھوری ہو گئی ہیں. ہو سکتا ہے وقت ہمیں پھر سے ملا دے. میرا خیال ہے مجھے اپنے بارے میں تمہیں اس سے زیادہ تفصیل نہیں بتانی چاہیے. یہی تمہارے حق میں بھی بہتر ہے اور میرے حق میں بھی. میں پھر تم سے ملاقات کروں گا. گوہر کے بارے میں اپنی جدوجہد جاری رکھنا. یہ کہنے کی بات تو نہیں. اچھا میں چلتا ہوں. اتنی جلدی؟ ہاں، دشمن سے کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے. تم صورتحال کو سمجھ رہے ہو. مونگا میرا دشمن ہے اور اس کمبخت کے پاس آسیبی قوتیں ہیں. وہ پولیس کو یہاں تک بھیج سکتا ہے. اچھا پھر خدا حافظ. رقیہ خالہ سے نہیں ملو گے؟ پھر وہی جذباتی باتیں. نہیں، میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا. چلتا ہوں، میں نے کہا، اور اس کے بعد میں وہاں سے واپس نکل آیا. سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اور دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے آسیب. اس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی. آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے. جمعہ خان بہت اچھا آدمی تھا. دیکھنے میں خطرناک، پتھر کی طرح سخت، لیکن اندر سے بے حد نرم طبیعت کا مالک. مجھے اس سے کچھ زیادہ ہی انسیت ہو گئی تھی. ہر طرح سے میرا خیال رکھتا تھا، حالانکہ اس بیچارے کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ میری اصلیت کیا ہے. میں بھی اپنے آپ کو گم رکھنے کے لیے اس کے ساتھ بڑے مخلصانہ طور پر کام کر رہا تھا، اور وہ میرے کام سے خوش بھی تھا. اس نئی زندگی میں نے اپنے آپ کو ضم کر لیا تھا.
لیکن دل میں بس ایک پھانس چبھتی رہتی تھی۔ گوہر آخر کہاں گئی؟ مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا تھا اور میرا دل اس کے لیے روتا تھا، لیکن کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس کی بنا پر میں اسے تلاش کر سکوں۔ حکمت سے خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی اور وہ میرے لیے بہت روتا تھا، لیکن میں اسے بہت تسلیاں دیتا تھا اور کہتا تھا کہ حکمت، بالآخر یہ برے دن بھی ٹل جائیں گے اور ایک بار پھر ہم یکجا ہوں گے۔ تم ہمت نہ ہارنا اور مستقبل کے بارے میں سرگرداں رہنا۔ بہت سے مشورے بھی دیے تھے میں نے اسے۔ اس نے اپنے پرانے کام سے توبہ کر لی تھی اور مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بھوکا مر جائے گا لیکن اب کسی کی جیب پر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ البتہ میرے مشورے سے اس نے ایک چھوٹے سے کاروبار کی داغ بیل ڈال دی تھی اور اس میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ اپنے ماں باپ اور بہنوں کو بھی یہیں بلا لے، اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ کوشش کر رہا ہے۔ وہی بات دہرائی تھی اس نے کہ اس کے والدین اپنی قدیم جگہ نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ انہیں شہر میں منتقل ہو جانا چاہیے۔ یہ معاملات چل رہے تھے، لیکن زندگی اگر ایک طرح ساکن سطح بن جائے تو اسے زندگی ہی نہیں کہا جا سکتا۔ اس میں انتشار ضروری ہے، تبدیلیاں ضروری ہیں۔ چنانچہ وہ تبدیلیوں کی رات تھی۔ ہم ٹرک لے کر سفر کر رہے تھے اور اپنی منزل تک پہنچنے میں ہمیں صرف 2 گھنٹے باقی تھے۔ رات کا وقت تھا، بلکہ رات گزر چکی تھی اور سہانی صبح نمودار ہونے لگی تھی کہ اچانک برق رفتاری سے دوڑتے ہوئے ٹرک کے اگلے ٹائر کو گولی مار کر برسٹ کر دیا گیا۔ فائر کی آواز صاف سنی گئی تھی اور اس کے بعد ٹرک اچھلنے لگا۔ جمعہ خان ایک ماہر ڈرائیور تھا، ورنہ اگر کوئی اور ہوتا تو اس رفتار سے دوڑتے ہوئے ٹرک کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ بمشکل تمام اس نے اسٹیئرنگ سنبھال کر ٹرک کو سائڈ پر کیا اور اس کے بعد سرگوشی کے انداز میں بولا، ٹائر پھاڑا گیا ہے، ڈاکو لوگ لگتا ہے۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ٹرک پر اندھا دھند فائرنگ ہونے لگی۔ یہ فائرنگ سڑک کے نشیب سے کی جا رہی تھی اور جمعہ خان کی طرف اس کا رخ تھا۔ اترو اترو، جلدی کرو، جمعہ خان نے کہا اور میں بائیں جانب کی کھڑکی کھول کر نیچے کود گیا۔ ٹرک چونکہ سڑک کے بالکل کنارے آ چکا تھا اور مجھے دوسری طرف کا اندازہ نہیں تھا کہ ادھر کیا ہے۔ ادھر سڑک کی دوسری جانب گہرائی تھی اور ٹرک اس گہرائی کے بالکل کنارے پر روکا تھا۔ چنانچہ نیچے اترتے ہوئے میرے قدم نہ سنبھل پائے اور میں لڑکتا ہوا نیچے تک چلا گیا۔ وہ تو شکر ہے کہ کانٹے وغیرہ یا نوکیلے پتھر یہاں نہیں تھے، ورنہ زخمی ہو جاتا۔ گولیاں اس رفتار سے چل رہی تھیں کہ بیان سے باہر۔ ٹرک کا اگلا شیشہ چور چور ہو چکا تھا اور اس کی باڈی میں جگہ جگہ سوراخ ہوتے جا رہے تھے۔ پھر شاید جمعہ خان نے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ اس بات کا مجھے علم تھا کہ اس کے پاس پستول رہتا ہے، لیکن جس انداز میں دوسری جانب سے گولیاں برسائی جا رہی تھیں، ان کے سامنے جمعہ خان کے اس پستول کا کوئی مقام نہیں تھا۔ پھر جمعہ خان کی ہلکی ہلکی کراہیں سنائی دیں اور اس کے بعد دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں۔ ڈاکو چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، دیکھو اور بھی ساتھی ہوں گے اس کے، جلدی کرو، پولیس چوکی قریب ہی ہے، فائرنگ کی آواز سن لی جائے گی، ابھی سناٹا ہے۔ پھر وہ لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ میں اپنی جگہ ہکا بکا بیٹھا ہوا تھا، یہاں تک کہ میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا جو کنارے پر نظر آئے تھے۔ انہوں نے اپنے چہرے کالے کپڑے سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا، وہ رہا ایک۔ اس کے بعد انہوں نے وہیں سے میرا نشانہ لے کر فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے دہشت سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میرے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اچانک ہی میں نے محسوس کیا کہ میرے سامنے ایک پرچھائی سی آ کر رک گئی ہے اور میں اس منحوس پرچھائی کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ مونگا، میرے ذہن نے آواز لگائی۔ وہ لوگ گولیاں برساتے رہے اور گولیاں مونگا کے جسم پر لگتی رہیں۔ پھر کہیں دور سے پولیس گاڑی کا سائرن سنائی دیا اور دونوں ڈاکو دوڑ پڑے۔ میں اپنی جگہ ساکت تھا، تب میں نے مونگا کا رخ تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، چوٹ تو نہیں لگی میاں جی؟ منحوس کتے، تو نے مجھے کیوں بچایا ہے؟ جواب میں مونگے کا کہا سنائی دیا، کتنی بار پوچھو گے میاں جی، ہماری کھوپڑیا تمہارے چکر میں غائب ہوئی ہے۔ جب تک جاب پورا نہیں کر لو گے جیتے رہو گے، بعد میں تم جانو اور تمہارا کام۔ ارے ہماری تو مجبوری ہے کہ تمہاری حفاظت کرے۔ کمینے مونگا، تو نے میرے ہاتھوں مولوی وصال الدین کو بھی قتل کروا دیا۔ تو دیکھو نا بڑے میاں، ہماری ہی کاٹ میں لگے ہوئے تھے۔ ارے دیا رے دیا، سارا جیون بغیر کھوپڑی کے کاٹنا پڑتا۔ مرنا تو تھا ان بڑے میاں کو، ورنہ ہمارا کیا ہوتا؟ اور ان کی بیٹی وہ کہاں ہے؟ لو اب ساری ہی باتیں بتا دیں تمہیں۔ دیکھو ہم پھر کہتے ہیں، اگر ہمارا کام کرنے کو تیار ہو جاؤ تو ہم تمہیں سنت راج بنسی کے پاس لیے چلیں گے، وہ تمہارا جاب پورا کروا دے گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو بھٹکتے رہو جیون بھر، جتنا جیون ہے۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ تمہیں لمبی سے لمبی زندگی ملے۔ مجھے صرف اتنا بتا دے کہ گوہر کہاں ہے۔ مل جائے گی، وہ بھی مل جائے گی، پر اس سمے جب ہماری کھوپڑی ہمیں مل جائے۔
पुलिस गाड़ियां करीब पहुंच चुकी थीं और पुलिस वाले राइफलें लिए दौड़ने लगे थे। मूंगा अचानक मेरी निगाहों से ओझल हो गया। रोशनी फूट चुकी थी। पुलिस वालों ने मुझे देख लिया और नशेब में उतर आए। फिर उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़कर उठाया और ऊपर ले आए। मैंने जुमा खान और हफीज़ खान की लाश देखी। लातादाद गोलियां उनके बदन में लगी थीं। ट्रक से सामान भी लूटा गया था। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में मालूमात हासिल की और मैंने उन्हें झूठ सच बातें बताईं। बहरहाल उसके बाद कार्रवाई होती नहीं। ट्रक लूटा गया था, मुझे शहर ले जाया गया। पुलिस थाने में मेरी जान निकल रही थी। जुमा खान जैसे शफीक दोस्त की मौत का बेहद अफसोस था, लेकिन उससे ज़्यादा खौफ इस बात का था कि कहीं मुझे मौलवी विसालुद्दीन के कातिल की हैसियत से शनाख्त न कर लिया जाए। सारी कार्रवाइयाँ होती रहीं। वापस इस शहर में लाया गया जहाँ ट्रक अड्डा था। वहाँ से मेरे बारे में मालूमात हासिल की गईं और उसके बाद ना जाने क्या क्या होता रहा, लेकिन शुक्र था कि मेरी शनाख्त ना हो पाई। अलबत्ता एक बार फिर मैं बेसहारा हो गया था। जुमा खान की मौत के बाद किसी और के साथ काम करने को दिल नहीं चाहा था, चुनाचे बस ज़िंदगी गुजारता रहा। ट्रक अड्डे पर ही पड़ा रहता था। कभी कभी शहर निकल जाता था। हिकमत से भी मुलाकात हो जाती थी। फिर जुमा खान की मौत के बाद तकरीबन कोई 2.5 महीना गुजर गया। एक दिन मैं एक बाज़ार से गुजर रहा था कि एक कार मेरे पास आकर रुकी। कार से एक मुअम्मर खातून निकली थी। अजीबो गरीब शख्सियत थी। उम्र 40 साल से ऊपर ही ऊपर होगी, लेकिन अपने आप को 16 साल का बनाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने मुझे देखा और मुझे देखती रहीं, फिर मुस्कुराकर मेरे करीब आ गईं। हेलो जी, तुम्हारी सूरत का मेरा एक मुलाजिम था। क्या तुम्हारा कोई भाई भी है? नहीं बेगम साहब, मेरा कोई भाई नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? जी नादिर। इतने हम शक्ल हो तुम मेरे उस मुलाजिम के कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बहुत अच्छा इंसान था। क्या करते हो तुम? जी कुछ नहीं। देखो, बुरा मत मानना। इंसान के दिल में अगर कभी कोई बात आती है तो उसे कह देने में कोई हर्ज नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरे पास मुलाजमत कर सकते हो। जी बेगम साहब, मेरा नाम बेगम फरीदा है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। रिहाइश, तनख्वाह, खाना, तुम मेरे पास खुश रहोगे। मैंने हैरत से उस खातून को देखा। पता नहीं क्यों इस कदर मेहरबान हो गई थी मुझ पर, लेकिन ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो तलाश करना होता है। मैंने एक लम्हे में फ़ैसला करके कहा, आपकी मेहरबानी है जी, जो आपने मुझे इस काबिल समझा। अगर आप चाहें तो मैं आपकी खिदमत कर सकता हूँ। गुड, मुझे मौके पर फ़ैसला करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। नादिर बताया है ना तुमने अपना नाम? जी बेगम साहिबा। नादिर, गाड़ी में बैठो। अगली सीट पर ड्राइवर के बराबर बैठ जाना। मैं आती हूँ अभी। ड्राइवर, उसे अपने पास बिठाओ। उन्होंने ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने गर्दन हिला दी। बेगम साहिबा एक स्टोर में दाखिल हो गई थी। फिर वो वहाँ से बाहर निकली। गालिबन कुछ ख़रीदा था उन्होंने। उसके बाद वो आकर गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठ गईं और गाड़ी स्टार्ट होकर चल पड़ी। थोड़ी देर के बाद हम एक खूबसूरत सी कोठी में दाखिल हुए थे। ये बेगम फरीदा की रिहाइशगाह थी। उन्होंने एक मुलाजिम को बुलाकर कहा, नादिर को अपने साथ ले जाओ, बराबर के क्वार्टर में जगह दो। ये हमारे साथ अकरम की जगह काम करेगा। अकरम का हम शक्ल है बीबी साहब, मुलाजिम ने कहा। हाँ, आओ। चुनाचे अब ये नई जगह मुझे मिल गई और उसके बाद मैंने अपने आप को इस माहौल में जम करने की कोशिश की। बेगम फरीदा बहुत अच्छी खातून थी। मेरे साथ कम से कम बहुत अच्छे अंदाज में पेश आती थी, लेकिन उनका रख रखाव कुछ अच्छा महसूस नहीं होता था। अब दुनिया से इतनी नाशनासी भी नहीं रही थी कि बेगम साहिबा के अतवार ना पहचान सकूं। यहाँ अक्सर खूबसूरत लड़कियां आती थीं और कारें आकर रुकती थीं। कारों में आने वाले यहाँ रातें गुजार कर जाते थे और एक अजीब सा माहौल सामने आ रहा था। रफ्ता रफ्ता मैं इस माहौल को समझता जा रहा था। मैंने रमज़ान बाबा से कहा, रमज़ान बाबा, ये लड़कियां कौन होती हैं और ये रातों के मेहमान कौन कौन होते हैं? रमज़ान बाबा ने मुझे घूर कर देखा और बोले, मियाँ, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? तुम तो आराम से रह रहे हो ना। यहाँ खाते पीते रहो, सब ठीक है। मालिकों के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मैं खामोश हो गया। फिर एक रात जब मैं सोने के लिए जा रहा था कि बेगम साहिबा ने मुझे तलब किया। अपने ड्राइंग रूम में तनहा बैठी हुई थीं। सामने कुछ बोतलें रखी हुई थी। मुझसे मुस्कुरा कर बोली, बैठो नादिर। मैं फ़र्श पर बैठने लगा तो उन्होंने कहा, नहीं, सोफ़े पर बैठो। जी बेगम साहब। देखो, जो कहा जाए वो करना ज़रूरी होता है। शुक्रिया बेगम साहब। मैं सोफ़े पर बैठ गया। यहाँ खुश हो? जी। लो, ये शरबत पियो। उन्होंने ये गिलास मेरी जानिब बढ़ाया तो मैं हिचकिचा कर बोला, नहीं बेगम साहब जी, मैं ये नहीं पीता। फिर वही, पियो। नहीं जी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कोक लाती हूँ। कोक तो पीते हो ना? मैं खामोश हो गया। बेगम साहिबा खुद अपनी जगह से उठीं और कमरे से बाहर निकल गईं।
پھر انہوں نے ایک بوتل لا کر میرے سامنے اسے کھولا اور میری جانب بڑھا دیا۔ پھر وہ مجھ سے میرے بارے میں باتیں کرنے لگیں۔ میں نے ان کی ہدایت پر کوک پی لی تھی، اس سے پہلے بھی کوک پی تھی، لیکن یہ مزہ بالکل مختلف تھا۔ رفتہ رفتہ میری آنکھیں بوجھل ہوتی گئیں اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ پتہ چلا تھا کہ بیگم صاحبہ کسی طرح کوک میں کوئی نشہ آور چیز ملا لائی تھیں۔ بہرحال اس کے بعد میری کیفیت کچھ عجیب سی رہی۔ انوکھے انوکھے خواب دیکھتا رہا، ایسے خواب جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ لیکن یہ خواب، نہ جانے میں ان میں کیا کیا سوچتا رہا، اور پھر جب خوابوں سے آنکھ کھلی تو مجھے پتہ چلا کہ جو خواب میں رات بھر دیکھتا رہا ہوں وہ خواب نہیں تھے، بلکہ ان خوابوں کی ساتھی میرے پاس موجود تھی۔ 20-22 سال کی ایک لڑکی، اور جس کیفیت میں وہ میرے ساتھ تھی اور میں خود جس حال میں تھا، اسے دیکھ کر خود میری آنکھیں شرم سے بند ہو گئیں۔ لیکن پھر مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، میں وحشت زدہ سا ہو گیا تھا۔ لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا، پاگل لگتے ہو بالکل، جاؤ وہ سامنے واش روم ہے اور یہ اپنا لباس لے جاؤ۔ اس نے کہا، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں غرائی ہوئی آواز میں بولا، اور وہ ہنستی ہوئی بے حیائی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ اور اس سے بیگم فریدہ کا کیا مقصد ہے؟ برائی بہت جلد انسان کو اپنی جانب راغب کر لیتی ہے۔ میرے وجود میں شراب اتار دی گئی تھی اور اس کے بعد مجھے عورت کی جانب متوجہ کیا گیا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ عادتیں میری طلب بنتی گئیں۔ بیگم فریدہ کے پاس برائیوں کے انبار تھے، چنانچہ میں اس غلاظت میں ڈوبتا چلا گیا اور اس کے بعد باقاعدہ ایک عیاش طبع انسان بن گیا۔ اب مجھے ساری صورتحال معلوم ہو چکی تھی۔ بیگم فریدہ ایک بری عورت تھی، اور جس قدر برائیاں اس کوٹھی میں ہوتی تھیں اور ہو رہی تھی، اور میں بھی ان کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ بیگم فریدہ مجھ پر بہت زیادہ اعتماد کرنے لگی تھی اور مجھے اپنے اہم معاملات میں شریک رکھتی تھی۔ یوں اچھا خاصا وقت گزر گیا۔ گوہر کی یاد اب بھی میرے دل میں تھی، لیکن میں مایوس ہو گیا تھا، اور اس مایوسی کے بعد میں نے حکمت سے بھی ملنا بند کر دیا تھا۔ اسے میرے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں رہتا ہوں، کیا کرتا ہوں، چنانچہ وہ بیچارہ خود مجھے تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ اب میں عموماً بیگم فریدہ کے ساتھ اس کی کار میں ہوا کرتا تھا، اور وہ مجھے نہ جانے کیسے کیسے برائیوں کے راستے پر لے جاتی رہتی تھی۔ میری اپنی شخصیت کچھ بھی نہ رہی تھی، اب میں صرف حکم کا غلام تھا۔ اس رات میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا حالات پر غور کر رہا تھا، اور نہ جانے کیا کیا سوچیں میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ اچانک مجھے ایک تبدیلی کا احساس ہوا۔ کوئی میرے قریب آیا تھا۔ بہت عرصے کے بعد میں نے مونگا کو اپنے قریب پایا۔ وہ اپنی اصل حیثیت سے نمودار ہو گیا تھا اور میرے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، مردود، تو مسلسل میرے پیچھے لگا رہ، میں دیکھتا ہوں تو میرا کیا بگاڑ لیتا ہے۔ مونگا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑا رہا۔ یہ ذرا اس کی فطرت کے خلاف تھا، آج اس کی زبان زہر نہیں اگل رہی تھی۔ میں اسے برا بھلا کہتا رہا اور وہ خاموشی سے میرے سامنے کھڑا رہا۔ تب میں نے کہا، تجھ پر اوس کیوں پڑ گئی ہے؟ بول، کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ مہاراج، کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے۔ مونگا کی آواز نڈھال سی تھی۔ ہاں ہاں کہہ، کیا بکواس کرنا چاہتا ہے؟ مہاراج، ایک کٹنا میں پڑ گیا ہوں میں، اس نے کہا، اور میرے حلق سے خوشی کا ایک کہکہا نکل گیا۔ ارے واہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ میرے لیے اس سے بڑی خوشخبری بھلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں مہاراج، بات میرے اکیلے کی نہیں ہے، میں جاؤں گا تو تم بھی جاؤ گے، سمجھ رہے ہو نا؟ کچھ نہیں سمجھ رہا کہ تو کیا بکواس کر رہا ہے۔ جو کٹنا مجھ پر پڑی ہے مہاراج، اس میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ تم نے تو مجھے بیچ میں رکھ دیا، نہ اپنا رکھا نہ کسی اور کا۔ اب ایک اور ہے جو مجھ پر اپنی شکتی آزما رہا ہے۔ تم مجھے آزاد نہیں کرو گے اور وہ مجھے پا نہیں سکے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس سمے میرے جیون پر آ بنی ہے۔ تیری بکواس میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی۔ ایک کالے جادو والا ہے، نام ہے دھوما، ذات کا چمار، میرے لیے جاپ کر رہا ہے۔ پاپی بڑا ہی کٹھور ہے اور کسی طور نہیں مانے گا۔ پر ہم بیروں کی ریت بھی عجیب ہوتی ہے۔ ہم مصیبت میں پھنس جاتے ہیں اگر کوئی ایک ہم پر قبضہ جما لے اور پھر دوسرا بھی کوشش کرے۔ تم نہیں سمجھ سکتے مہاراج، ہمارا یہ کالا جیون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میں نہیں مرنا چاہتا، اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم ہی اکیلے ہو جو سب کچھ کر سکتے ہو، کوئی اور اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ مگر میں کیوں کروں گا؟ تو نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بعد کیا تو امید رکھتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کوئی بھلائی کروں گا؟ اور اگر اس میں دونوں کے فائدے ہوں تو میرا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کمینے، تو نے تو میری محبت لوٹ لی، مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ دوش ہمارا بھی نہیں تھا رے، تمہاری کھوپڑی بھی اتار لی جائے اگر تو کیا تم خوشی سے جیو گے؟ لیکن اب کیا چاہتا ہے تم مجھ سے؟ مہاراج، سودا کر لو ہم سے۔ کیسا سودا؟ پریمکا ہے نا تمہاری ایک؟ ہاں، میں نے چونک کر کہا،
ہم تجھے اس سے ملا دیتے ہیں، تم ہمارا کام کر دو۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بکواس نہیں مہاراج، جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ بولو، کرو گے ہمارا کام؟ اور اگر تو مجھ سے فریب کر رہا ہے تو؟ نہیں مہاراج، پہلے تمہارا کام پھر ہمارا۔ میں ناقابل یقین نگاہوں سے مونگا کو دیکھنے لگا، پھر میں نے کہا، تو پھر بتا کہ گوہر کہاں ہے؟ یہاں سے دور ایک اور شہر ہے مہاراج، وہاں آرام سے رہ رہی ہے۔ بہت سے ٹیڑے میڑے حالات پیش آئے اس کے ساتھ، پر ہم نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو ہی لے گیا تھا اسے؟ ہاں مہاراج۔ پھر تو نے کیا کیا؟ بس دیا آ گئی ہمیں اس پر، ہم نے اسے ایک گھر میں پہنچا دیا جہاں اس کے دیکھنے والے بہت سے ہیں۔ بڑی عزت سے رکھا ہوا ہے انہوں نے اسے۔ اور ایک بات اور بتا دیں اسے، اپنے پتا کی موت کا پتہ چل چکا ہے، مگر یہ نہیں جانتی کہ اسے تم نے قتل کیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس کے من میں تمہارے لیے پریم ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اسے رکھا ہوا ہے؟ ان میں سے ایک حاجی ستار ہے، کاروبار ہے اس کا، گوہر کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتا ہے، اور کوئی نہیں ہے اس کا سنسار میں۔ تمہاری پریمکا پر جان دینے لگا ہے وہ، بڑے آرام سے رکھا ہوا ہے اسے، اور تمہاری پریمکا نے اسے تمہارے بارے میں بھی بتا دیا ہے۔ کیا؟ یہی کہ تم اس کے پریمی ہو، اس کے منگیتر ہو۔ گوہر نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ باقی کام ہم کر دیں گے مہاراج، جب تم ان کے پاس جاؤ گے وہ تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بولو، اگر تمہاری پریمکا تمہیں مل جائے تو ہمارا کام کرو گے؟ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مونگا، میں نے فوراً ہی جواب دیا۔ گوہر کے بارے میں یہ سب کچھ سن کر میں باقی ساری باتیں بھول چکا تھا۔ تو پھر اٹھو، ہمارے ساتھ چلو، چھوڑو یہ جگہ جہاں تم آپ پھنسے ہو۔ میں ایک بار پھر دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس منحوس آسیب پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن گوہر کا نام ایسی اہمیت رکھتا تھا کہ سب کچھ بھول کر میں اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور اب چونکہ وہ خود مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، چنانچہ میرا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ اس نے مجھے بہت کچھ مہیا کیا، اور اس کے بعد مجھے ٹرین سے ایک لمبا سفر کرنا پڑا۔ باقی لوگوں سے تو اب کوئی واسطہ نہیں رہا تھا، چنانچہ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہو گیا۔ وہ جگہ جہاں ہم پہنچے تھے عزیز پور کے نام سے مشہور تھی۔ اچھا خاصا چھوٹا موٹا شہر تھا، صاف ستھرا اور خوشنما، پہاڑی سلسلے کے قریب تھا، اس لیے موسم بھی بہت اچھا تھا۔ مونگا میرے ساتھ ایک کوٹھی تک آیا۔ خوشنما بنگلے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے کہا، اندر چلے جاؤ اور مونگا پر یقین کر لو، پر خبردار اپنے بارے میں کسی اور کو کچھ نہ بتانا۔ حاجی ستار تم سے مل کر بہت خوش ہوگا، سارا بندوبست ہے ہمارے پاس۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس گوہر نایاب کو میں کھو چکا ہوں وہ دوبارہ اس طرح میری زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ جب میں گیٹ کے قریب پہنچا تو مونگا نے آخری بار مجھ سے کہا، اور دیکھو مہاراج، ایک بات ہم بتائے دے رہے ہیں، ہمارا کام ہونے سے پہلے کوئی اور کام نہ کرنا، ورنہ نقصان کے ذمہ دار خود ہوگے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی پریمکا سے نہ تو شادی کی سوچنا، کیونکہ تمہارا دین دھرم بیچ میں ہے، اور نہ ہی اسے یہاں سے لے جانے کی کوشش کرنا۔ بس یہاں رہو، اور اس کے بعد ہم تمہیں اپنا کام بتائیں گے، وہ کام تمہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا، اور اس کے بعد میں دھڑکتے دل کے ساتھ گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ ایک ملازم نے مجھے دیکھ کر کہا، کیا بات ہے جناب، کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ یہاں گوہر رہتی ہیں۔ حاجی صاحب کی منہ بولی بیٹی؟ ہاں، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی، رہتی ہیں۔ اور حاجی ستار موجود ہیں؟ وہ بھی ہیں۔ تم ان سے کہہ دو کہ نادر ملنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ یہاں رکو، ملازم نے کہا اور اندر چلا گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد دروازہ بہت زور سے کھلا۔ حاجی ستار کے ساتھ گوہر بھی باہر آئی تھی۔ اس وقت میں ایک صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھا، چہرہ وغیرہ بھی صاف شفاف کر لیا تھا۔ گوہر نے مجھے دیکھا اور سکتے کے عالم میں رہ گئی۔ حاجی ستار آگے بڑھا اور اس نے کہا، تم نادر ہو؟ جی۔ گوہر کے منگیتر؟ جی، میں نے جواب دیا۔ حاجی ستار نے گوہر کی جانب دیکھا، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ پھر حاجی ستار نے کہا، گوہر بیٹی، یہی نادر ہیں؟ جی، گوہر نے بھی آہستہ سے جواب دیا۔ حاجی ستار مجھ سے بغل گیر ہو گیا، پھر کہنے لگا، کہاں چلے گئے تھے نادر؟ کیا اس طرح سے ہونا چاہیے تھا؟ بس جناب، کیا عرض کروں، کچھ ایسی ہی الجھن میں گرفتار ہو گیا تھا میں۔ آؤ اندر آ جاؤ، گوہر مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہے۔ میں اسے ہمیشہ کہتا تھا کہ بیٹا انسان اگر زندہ ہوتا ہے تو کبھی نہ کبھی ضرور اپنوں سے آ ملتا ہے، ضرور تم اسے مل جاؤ گے۔ ہم اسی امید پر جی رہے تھے۔ مونگا کا کہنا بالکل درست تھا۔ یہاں تو مجھے ایسا ماحول ملا تھا کہ خود میری اپنی بھی عقل حیران رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں گوہر کا برین واش کس طرح کیا گیا تھا۔ ماضی کی کوئی بات اس کے ذہن میں نہیں تھی، پہلے کی نسبت وہ مجھ سے کچھ زیادہ ہی بے تکلف نظر آئی۔
تنہائی میں جب اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے کہا، گوہر، گزرے ہوئے واقعات تمہیں یاد ہیں؟ یاد کیوں نہیں؟ ابا جی کی موت کے بعد میں نہ جانے کیسے طلسم میں پھنس گئی تھی، نہ جانے کیوں میرا ذہن معاف ہو گیا تھا، اور اس کے بعد حاجی صاحب نے مجھے سہارا دیا، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ اور اب حاجی صاحب مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتے ہیں، ان کا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی دقت نہیں ہوتی۔ گوہر، کیا تم نے یہاں مجھے اپنا منگیتر ظاہر کیا ہے؟ میں نے کہا، اور گوہر حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ تو کیا میں نے جھوٹ کہا ہے؟